ذرا سوچئے تو صحیح، تصور باندھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں تو آ گئے مگر اب نجات کیسے ہوگی؟ وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور کی ہولناک آواز سن کر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ جو زمین ہمارے سامنے ہے یہ تانبے کی زمین بنا دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی پشت پر بال سے باریک تلوار سے تیز اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط بچھا دیا جائے گا۔ اب سامنا قہر کا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، روایتوں میں آیا اپنے پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اب خدائے قہار ایسا غضب فرمائے گا، ایسا غضب کبھی نہیں فرمایا ہوگا، لمبا عرصہ تو اسی حال میں گزر جائے گا، پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا۔ اب ذرا تصور جمائیے، صورتحال ایسی صورتحال میں ہمیں پکارا جا رہا ہوگا۔ کبھی کسی نے کورٹ کا منظر دیکھا ہوگا کہ باہر سے آواز لگائی جاتی ہے، فلاں مجرم فلاں ملزم فلاں بندہ حاضر ہو، اللہ اکبر، سب تانبے کی زمین اور گھبراہٹ کا عالم، اور اس میں اعلان ہوگا فلاں بن فلاں رب کے حضور حاضر ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جب میرا نام پکارا جائے گا کہ اللہ کے حضور حاضر ہو، اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے، ڈریں گے، منہ چھپائیں گے، مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب جبار رب قہار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ جب اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ سنو، جو مجرم ہوں گے نا وہ کیا پکاریں گے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن نے قیامت کے دن جو مجرموں کا حال ہوگا خود بیان فرمایا۔ مجرم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ سنو مجرم کیا کہیں گے، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال سب زور جاتا رہا۔ اس دن انسان سوچے گا کس کام کا میرا مال، کس کام کے میرا کر و فر، کچھ بھی تو کام نہ آیا۔ اب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور وہ ساری خطائیں، وہ ساری بے شرمیاں، وہ ساری بے حیائیاں، وہ حرام روزی، وہ شراب پینا، وہ جوا کھیلنا، وہ بدکاریاں کرنا، سب پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کیسے حساب دے پائیں گے؟ مگر ڈرتے نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت میں پڑتے ہیں۔ آج دنیا میں مال و دولت کی حرص، دنیاوی عہدوں کی طلب اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھولتے اور گناہوں میں پڑتے بلکہ برائیوں پر اڑتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں سے بھلے ہی شرمائیں مگر اپنے رب سے حیا نہیں کرتے۔ رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چھپ کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ سنو سنو، چھپ کر کچھ بھی کر لو، ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے اور ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کہتا ہے تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے، اے اچھے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، تلاوت کرنے والوں، حرام روزی چھوڑنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، ذکر و درود کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈے بائی ڈے، دن بہ دن، ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا گناہ بڑھ رہے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے۔ نمازیں بڑھ رہی ہیں یا قضا نمازیں لکھی جا رہی ہیں؟
جھوٹ لکھا جا رہا ہے یا سچ لکھا جا رہا ہے؟ حلال روزی روز لکھی جا رہی ہے، روز حرام روزی لکھی جا رہی ہے، روز جناب بے حیائی لکھی جا رہی ہے، یہ تلاوت قرآن لکھی جا رہی ہے۔ اتنے آپ نے کرنا ہے۔ ہر گزرتے والا دن سوچو، یہ ایک پیج ہے، آج 25 اگست تھی، مثال دے رہا ہوں، 25 اگست کے اس پورے پیج میں کتنے گناہ لکھے گئے اور کتنی نیکیاں لکھی گئی، یہ پڑھنا پڑے گا۔ کاش یہ سمجھ آ جائے کہ میں قیامت کے دن کیسے پڑھ پاؤں گا ساری دنیا کے سامنے۔ آج تو لوگ سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ارے ماشاءاللہ آپ تو نمازی ہیں، آپ تو نیک ہیں، آج لوگوں کو نہیں پتا نا، مگر اس دن تو کھل کر بات سامنے آ جائے گی نا۔ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سید اعلیٰ حضرت جوڑتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال۔ ادھر تو بندہ بات بنا لیتا ہے، نہیں وہ آپ نے غلط دیکھا تھا، میں نہیں گیا تھا وہ شراب خانے میں، میں نہیں گیا تھا، میں غلط جگہ پر، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، نہیں میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا۔ لوگوں کو آج سمجھا بجھا کے بات لپیٹ دیتے ہو، ادھر نہیں لپیٹی جائے گی، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، ماننا پڑے گا مولا کی۔ ہم نہیں مانیں گے تو ہاتھ بول دیں گے نا، زبان بول دے گی، گواہ ہے قیامت کے دن اللہ کے پاس، مگر خیال ہی نہیں آتا گناہ کرنے کے وقت کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی گواہ بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں کون کون سی چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی، اب ذرا آج یہ سنیے۔ گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے، یہ جو زمین ہے نا، پہلا گواہ یہ زمین جس کے اوپر بندہ جو مرضی کر رہا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین کیا کرے گی؟ اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، بے شک روز قیامت اللہ پاک اس زمین کو زندہ، عقل مند اور بولنے والی بنا دے گا، بولے گی زمین، اور یہ زمین پہچانے گی کہ اس پر بسنے والے کیا کیا عمل کر رہے تھے، پھر یہ نیک لوگوں کے حق اور گناہ گاروں کے خلاف گواہی دے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ آیت پیارے آقا نے تلاوت فرمائی، ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن کو زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیے، وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، فلاں دن یہ عمل کیا، آقا نے بتایا یہ اس کی خبریں ہوں گی۔ اب سچ بتاؤ ہم نے زمین کو کس بات کا گواہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار ذرا کراچی سے باہر چلو، یہاں بہت جاننے والے ہیں، کسی اور ملک چلتے ہیں، کسی اور شہر چلتے ہیں، ذرا ادھر جا کے عیاشی کریں گے، ادھر جا کے شراب پیئیں گے، ادھر جا کے بدکاری کریں گے، ادھر جا کے غلط کام کریں گے، ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ مگر تم نے اس ملک میں جا کر، اس شہر میں جا کر بھی زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ کر لیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے، تمہیں مبارک ہو کہ تم سفر کرتے جاتے ہو اور زمین کو نمازوں کا گواہ بناتے جاتے ہو۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ قیامت کے دن دنیا کے کئی حصے گواہی دیں، مولا تیرا بندہ آیا تھا مجھ پر سجدہ کیا تھا، مولا تیرا بندہ آیا تھا اس نے تلاوت پڑھی تھی، مولا مجھ سے گزر کر گیا تھا تیرے نبی پر درود پڑھتے گیا تھا، آیا تھا مگر اجتماع میں بیٹھا تھا، ذکر و درود کی محفل میں بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ کتنا خوش ہوگا قیامت کے دن وہ بندہ جب دنیا کے کئی ملکوں کی زمین، پاکستان کے کئی شہروں کی زمین گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ مجھ پر نماز پڑھتا گیا، وضو کرتا گیا، درود پڑھتا گیا۔ مگر وہ کتنا شرمندہ ہوگا قیامت کے دن جب زمین کا ایک حصہ کہے گا مولا آیا تھا مگر شراب پی کر گیا، آیا تھا مگر بدکاری کر کے گیا، آیا تھا مگر جوا کھیل کر گیا، اے اللہ مجھ پر اس نے کھڑے ہو کر بدکاری کی تھی۔ کیا جواب دو گے؟ زمین کی گواہی کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ ارے ہمارے اسلاف بھی کیسے لوگ تھے۔ ابو الملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی عادت تھی جس زمین کے ٹکڑے سے گزرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے، اتنا ذکر الہی کی عادت تھی کہ اگر کسی زمین کے روڈ سے کسی گلی سے گزر جاتے، ذکر بھول جاتے، پھر واپس آتے، وہاں سے گزرتے، لوگوں نے کہا حضور تھوڑی دیر پہلے آپ یہیں سے تو گئے تھے، کہا چلا تو تھا مگر ذکر الہی بھول گیا تھا، میری خواہش ہے میرے قدم دنیا میں جہاں جہاں لگے اللہ کے ذکر کے گواہ بنتے چلے جائیں۔ ہائے ہائے، یہ بھی تو ذہن تھا نا، آپ بھی تو سفر کرتے ہو،
ہیں گھر سے آفس جاتے ہو، آفس سے پھر گھر آتے ہو، دوستوں میں جاتے ہو، کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے، کوئی بس پر جاتا ہے، کوئی گاڑی میں جاتا ہے. یہ سفر کرتے کرتے اس زمین کے ٹکڑے کو کس بات کا گواہ بنا رہے ہو؟ ہیں اکثر لوگ گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں سے لے کر 15 کلومیٹر تک ساری زمین کو گواہ کیا، مگر حرام کام کا گواہ کیا. کیا میرا ٹریول ٹائم درود ٹائم نہیں بن سکتا تھا؟ ارے تم نے سننے کا شوق ہے تو سنو نا، نبی پاک کی نعتیں سنو نا، سارا راستہ ذکر مصطفیٰ گواہ بناتے جاؤ نا، ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے جاؤ، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے جاؤ. پہلے ہی اتنے گناہوں کے گواہ بنا لیے، پہلے ہی کتنے گناہ کر لیے میں نے، پتہ نہیں زمین کا کون کون سا حصہ میرے گناہ پر گواہ ہے. اب کچھ تو نیکیاں کر لوں، اب کچھ تو اچھے عمل کر لوں. دعوت اسلامی والے جو مدنی قافلے میں بلاتے نا، جایا کرو، واللہ یہ بڑی اچھی نیکی ہے. سفر میں درود پڑھاتے ہیں، دعائیں پڑھاتے ہیں، جدھر بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں. یہ تمام زمین کے ٹکڑے تمہارے ذکر الہی کے، تمہاری عبادت کے گواہ بن جائیں گے. نہ بناؤ اپنے خلاف گواہ. ہیں دنیا میں تو گواہوں کو لوگ پیسے دے کے ان کی گواہی مولڈ کر دیتے ہیں، گواہوں کو ہی آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں کر سکو گے، ادھر ماننا ہی پڑے گا. اب آج کے بعد طے کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ میں کبھی بھی زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ نہیں بناؤں گا. میں سجدوں کا گواہ بناؤں گا، میں درود کا گواہ بناؤں گا، میں تلاوت کا گواہ بناؤں گا، میں انشاءاللہ اچھے کاموں کا گواہ بناؤں گا. جب گناہ کرنے کو جی چاہے تو ڈر جانا کہ یار جس زمین پر کھڑا ہوں قیامت کے دن بول پڑے گی، میں مر جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا. سنو اگلے گواہ قیامت کے دن کیا ہوں گے. فرمایا قیامت کے دن بھی گواہ ہوگا اور رات بھی گواہ ہوگا. دن ہے نا، یہ بھی رات گزر رہی ہے، یہ رات بھی گواہی دے گی، یہ دن بھی گواہی دے گا. نبی پاک فرماتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دن آتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے، اناؤنس کرتا ہے، اے ابن آدم میں تیرے ہاں نئی مخلوق ہوں، آج جو تو مجھ میں عمل کرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا. تو مجھ میں نیکی کر تاکہ میں نیکی کی گواہی دوں، میرے چلے جانے کے بعد تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا. نبی پاک فرماتے رات جب آتی ہے تو رات بھی یوں ہی اعلان کرتی ہے. اب سوچو کہ ہم نے دن اور رات کو کس چیز کے گواہ بنائے. اللہ اب دن بھی نیکیوں کا گواہ بنانا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے، ظہر کی نماز پڑھ کے، عصر کی نماز پڑھ کے، یہ 3 نمازیں دن میں آتی ہیں. جو تینوں نمازیں پڑھتا ہے وہ دن کو اپنے تینوں نمازوں کا گواہ بناتا ہے. مغرب اور عشاء یہ رات میں نمازیں آتی ہیں. جو مغرب اور عشاء پڑھتا ہے وہ رات اپنے سجدوں کا رات کو گواہ بناتا ہے. مبارک انہیں جو روزانہ رات سورہ ملک پڑھتے ہیں، مبارک انہیں جو دن میں درود پاک پڑھتے ہیں. کہ دن اور رات اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے کہ مولا تیرا بندہ سجدے کرتا تھا، تیرا بندہ درود پڑھتا تھا، حرام روزی اس کے پاس مارکیٹ میں آتی تھی، بڑی بڑی اسکیمیں آتی تھیں، اے اللہ یہ حرام کو ٹھکراتا تھا اور تھوڑے حلال پر قناعت کرتا تھا. بناؤ نا گواہ اچھے اپنے اچھے اعمال کا. نیت کریں کہ اب دن اور رات کو بھی گناہوں کا گواہ نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. ہائے ہائے اگلے گواہ کون ہیں؟ وہ ہیں کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. غیب بتانے والے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان مقصد زندگی سے غافل ہے. جب اللہ پاک کسی انسان کی پیدائش کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کی موت کا وقت لکھ اور اس کا رزق لکھ. فرشتہ لکھتا ہے چلا جاتا ہے. ہماری پیدائش کے وقت ہی موت کا وقت بھی لکھ دیا گیا ہے اور رزق بھی لکھ دیا گیا ہے. پھر ایک اور فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی پیدائش تک حفاظت کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی ہماری حفاظت کا رب نے انتظام کیا ہوتا ہے. جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر 2 فرشتے اس پر مقرر کر دیے جاتے ہیں اور یہ اس کی موت تک گناہ اور نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. پھر جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو یہ فرشتے آسمانوں میں چلے جاتے ہیں. جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے پھر آئیں گے بندے کے پاس اور اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں ڈال دیں گے اور ایک فرشتہ اسے لے کر میدان محشر میں لے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اس پر گواہی دے گا. اب غور کیجئے کیا لکھا ہے ہمارے نام پر. اور اب روزانہ فرشتوں کو کیا لکھوا رہے ہیں. گالیاں دینے والا سوچے، فحش باتیں کرنے والا سوچے، گندی باتیں کرنے والا سوچے کہ تم جو کہہ رہے ہو فرشتے کو لکھنا پڑ رہا ہے. فرشتے سے تو شرم کر لو ہیں.
فرشتوں سے تو شرم کر لو، حرام کام کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے، ان کو تو یہ باتیں لکھنے پر مجبور نہ کرو، ہم وہی کہیں جو فرشتے لکھیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ ہمیں کرامن کاتبین، ہمارے کرامن کاتبین میں بھی جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اللہ کرے وہ ہمیشہ مصروف ہی رہے، وہ ہماری نیکیاں لکھتا رہے، اور اللہ کرے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔